اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المتاجر کے مسائل میں تھی۔ 8 مسئلے آپ پڑھ چکے، آج 9واں مسئلہ ہم پڑھیں گے۔ آواز آ رہی ہے بھائی میرے؟ تو آج ہم 9واں مسئلہ پڑھیں گے۔ وہ 9واں مسئلہ بالکل آسان ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ معاملہ کرنا چاہیں تو پہلے آپ ان کو ٹیسٹ کر لیں، ان کو چیک کر لیں۔ مثلا کوئی خوشبو آپ خریدتے ہیں تو پرانے زمانے میں تو یہ پرفیوم وغیرہ اتنے نہیں ہوتے تھے، مشہور 2-3 خوشبوئیں ہوتی تھیں۔ ایک مشک جسے ہم کہتے ہیں، اسے عربی میں مسک کہتے ہیں۔ مسک کیا ہوتا ہے؟ یہ ہرن کے پیٹ کے اندر ایک اتنی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں چربی ٹائپ کی بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ بہت خوشبو والی ہوتی ہے اور بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری خوشبو ہوتی تھی عنبر۔ عنبر یہ مچھلی کی پیداوار ہے۔ اب حقیقت کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں نے کہیں سے سنا ہے کہ یہ اصل مچھلی کا پاخانہ ہے، جس پہ ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے عنبر لگایا ہے۔ یہ سمندر میں کسی مخصوص جگہ پر جب وہ اپنا گوبر نکالتی ہے تو وہ گوبر پانی کے اوپر تیرتا ہے، پھر لوگ وہاں سے جمع کر کے لے آتے ہیں، پھر اس کی پیکنگ وغیرہ کرتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ اور یہ خوشبو مہنگی ہے، تو کہتے ہیں اگر آپ مشک خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پہلے ٹیسٹ کر لیں، اس کے بعد خریدیں۔ کہتے ہیں کہ کیسے ٹیسٹ کیا جائے؟ خیر یہ تو خارجی موضوع ہے۔ فرماتے ہیں کہ سوئی میں ایک دھاگا ڈالا جاتا ہے، کیونکہ وہ چمڑے کی ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں مشک ہوتا ہے۔ وہ سوئی اس تھیلی سے یوں کراس کر کے پھر وہ دھاگے کو سونگھا جاتا ہے۔ اگر خوشبو ہے تو یعنی بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو یعنی پھر یہ مشک اصلی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بھی معلومات بڑھا دوں، آج کل فراڈ بہت ہیں۔ میں نے بھی وہ مشک کے ایران سے منگوائے تھے، اس کو نافع بھی کہتے ہیں حکمت کی زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی وہ پیاز کی طرح ایسے بھی ہوتا ہے گول گول۔ تو مجھے کسی حکیم نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو چمڑے کی تھیلی ہے، اس کو پہلے وہ گرم پانی پر جو ہے کیا رکھتے ہیں، یہ کھل جاتی ہے، پھر اس سے اصلی مشک نکال کے وہ رکھتے ہیں، پھر اس میں کوئی اور کچرا 2 نمبر چیز ڈال کے پھر اس کو بند کر کے دھاگے کے ساتھ باندھتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ چمڑا بند ہو جاتا ہے، وہ بیچتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں پہچانے کہ یہ اصلی مشک ہے یا غیر اصلی، تو پہلے وہ سوئی دھاگے والی لسن میں ایک طرف ماریں، دوسری طرف سے نکال دیں، تو پورے دھاگے میں لسن کی بو ہو جائے گی، اور لسن کی بو اتنی جلدی جانے والی نہیں ہوتی۔ پھر وہ لسن والا دھاگا آپ اس مشک کے تھیلے میں ڈالیں، ٹھیک؟ اگر وہ لسن کی بو ختم ہو جائے اور اس مشک کی خوشبو اس پر غالب آ جائے تو یعنی یہ اصلی ہے۔ لیکن اگر اس مرحلے کے بعد بھی لسن کی بو اس دھاگے میں رہے تو یعنی یہ اصلی نہیں ہے۔ خیر، تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو جو ہے کیا ہے ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ وصف بھی بتا دیں تو بہت اچھا ہے۔ بھائی فلاں دن فلاں جنگل میں فلاں پہاڑی سے میں نے اس ہرن کا شکار کیا تھا اور میں نے اس کا مشک اس طریقے سے نکالا تھا، یہ ہے وہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو وصف والی بات ہے، یعنی ٹیسٹ بھی کریں وصف بھی بتائیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ یہ دونوں مستقل چیزیں ہیں، یا ٹیسٹ کے ذریعے آپ اس کو معاملہ کر سکتے ہیں یا وصف کے ذریعے اس کو معاملہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر میں نے بغیر ٹیسٹ کے معاملہ کر لیا، اب گھر جا کے جب اس کو کھولا تو جو وصف مجھے بتائی گئی تھی وہ اس میں نہیں تھی، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس میں بالکل وہ وصف نہیں ہے یا ہلکی پھلکی ہے۔
اگر کھولنے کے بعد بالکل اس میں وہ وصف نہیں ہے تو معاملہ باطل ہو جائے گا، پھر آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ آپ کو ملیں گے اور یہ چیز آپ ان کو واپس کر دیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی اگر آپ ٹیسٹ کریں تو وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ مثلا خربوز آپ خریدتے ہیں، اب خربوز کے اندر کا تو ہمیں پتہ نہیں، اگر ہم اس کو کاٹ کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ خربوز کسی کام کا گویا کہ نہیں رہتا۔ اگر کہ ہم پاکستانی لوگ جگاڑی ہیں، اسے کوئی جگاڑ کر لیتے ہیں لیکن وہ پھر کوئی خاص کام کا نہیں رہتا، تو اس کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر وہ بھی خراب نکلا تو معاملہ باطل ہے، آپ کو آپ کے پیسے واپس ملیں گے۔ اگر انڈا آپ خریدتے ہیں تو انڈے کی ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ توڑیں گے تو پھر انڈا اگر کام کا ہے تو وہ آپ کا ہے، اگر کام کا نہیں ہے تو پھر تو بیکار ہے۔ یعنی اس سے ٹیسٹ کرنے سے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو ٹیسٹ کی جائے گی؟ کہتے ہیں ٹیسٹ نہیں کی جائے گی۔ آپ گھر جا کے اس کو جو ہے کیا ہے جب بھی استعمال کریں گے تو اگر وہ خراب نکلا تو اصلی مالک کا ہے، پیسے آپ کو ملیں گے، اگر خراب نہیں نکلا تو وہ آپ کا ہے اور آپ کے پیسے اس کی جیب میں چلے جائیں گے۔ اچھا، اب ہم نے انڈے کو توڑا، مثلا اس کی زردی ٹھیک ہے، اس کی سفیدی خراب، یا کبھی سفیدی ٹھیک ہوتی ہے زردی میں خون وغیرہ آتا ہے، تو پھر کہتے ہیں اس انڈے کی قیمت کرائی جائے گی۔ بھائی وہ انڈا جس کی زردی اور سفیدی دونوں ٹھیک ہے وہ کتنے کا؟ مثلا وہ 50 روپے کا، اور جس کی صرف زردی ٹھیک ہے اور جو ہے کیا ہے جناب سفیدی ٹھیک ہے زردی خراب ہے، وہ 25 روپے کا۔ تو 50 اور 25 میں تفاوت کتنا ہوا؟ آدھے کا۔ تو اب جس رقم پہ بھی آپ نے معاملہ کیا تھا اس کے آدھے واپس لے کے اپنے جیب میں رکھیں گے، آدھے وہ لے جائے گا۔ اس کو ہی عرش کہتے ہیں۔ 25 روپے نہیں لیں گے، ممکن ہے آپ نے معاملہ ہی 25 روپیہ پہ کیا ہو تو 25 روپے بھی آپ نے لے لیے، پھر وہ انڈے کی سفیدی بھی آپ نے لے لی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ جو تفاوت بتایا گیا صحیح اور معیب میں، تو آپ نے جس ثمن پہ بھی معاملہ کیا تھا آپ اس کا وہ تفاوت لے لیں گے۔ اچھا، اب جہاں سے آپ نے یہ چیز خریدی اپنے گھر تک، یہ خرچہ کس پر ہوگا؟ کیونکہ آپ تو منڈی سے خریدنے گئے تھے، خرچہ فرض کریں 100 روپے خرچہ آیا، ایک قول کے مطابق کہتے ہیں کہ وہ بائے پر خرچہ ہوگا، کیونکہ بائے نے ہمیں خراب چیز کیوں دی ہے۔ دوسرا قول کہتے ہیں کہ بھائی نے آپ کو تھوڑی کہا یہ لے جاؤ، آپ وہیں پر ٹیسٹ کرتے، آپ کا ٹیسٹ نہ کرنا یہ آپ کی کوتاہی ہے، لہذا یہ آپ کی جیب سے جائے گا۔ بہرحال یہ عبارت میں ہم مزید پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے منڈی سے وہ چیز لائے اور اپنے گھر میں چیک کیا تو خراب نکلی۔ اب اس خراب چیز کو اگر واپس بائے تک لے جاتے ہیں تو بھی خرچے کی ضرورت ہے، اگر اس کو ہم شہر سے باہر پھینکنے جاتے ہیں تو بھی خرچے کی ضرورت ہے۔ یہ خرچہ کون کرے گا؟ اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر بائے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے پہنچا کر جاؤ تو یہ خرچہ بائے پر ہے، اگر بائے آپ کو کہتا ہے کہ اس کو دفن کر دو تو بھی خرچہ بائے پر، لیکن بائے کہتا ہے بھائی میں کیا کروں، انڈے کے اندر سے میں گھوم کر تو نہیں آیا تھا کہ انڈا صحیح ہے یا خراب ہے۔ جیسے آپ بے خبر تھے ایسے میں بھی بے خبر تھا، لہٰذا زیادہ سے زیادہ آپ کہیں تو میں آپ کو اصل ثمن دے دیتا ہوں جو آپ نے مجھے دی، مزید خرچے میں کیوں دوں؟ کہتے احتمال ہے کہ بھائی بائے پر یہ خرچہ نہ ہو۔ تو بہرحال اس قسم کے مزید کیل قال وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے اگر آپ لوگوں کی توجہ ہو۔ عبارت آج تھوڑی میرے خیال میں ہم زیادہ پڑھیں گے کیونکہ عبارت کے حوالے سے یہ نواں مسئلہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ثقلین شاہ صاحب باہر بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے منہ میں بھی کچھ دیر پہلے کوئی چیز تھی، کھا رہے تھے، چیگم کھا رہے تھے، ٹافی کھا رہے تھے، تو ایسا نہیں کریں بھائی میرے۔ خوب، التاسعۃ، التاسعہ سے پہلے کیا تقدیر میں ہوگا مومن صاحب؟ شاباش، نواں مسئلہ یعتبر۔ بیٹا یعتبر کو آپ اگر عربی میں ترجمہ لکھنا چاہیں یختبر، یختبر یعنی چیک کیا جائے گا، ٹیسٹ کی جائے گی، کس کی؟ ما یراد طعمہ، وہ چیز کہ جو ذائقے کے عنوان سے، چکھنے کے عنوان سے آپ خریدتے ہیں، کا دب سے۔ بیٹا دبس کا ایک ترجمہ تو شیرہ کیا جاتا ہے، آپ اس کا جوسی ترجمہ کر لیں
گنے کا جوس آپ خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سیب کا مربع خریدنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ تھوڑا سا چکھ لیں۔ وَرِيحُهُ، یا وہ چیز جس کی بو کا عنوان ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو خرید رہے ہیں، بو کو خوشبو کر دیں، کل مسک، جیسے کہ مشک ہے، او یوسف، یا اس کی بیٹا صفت بیان کی جائے۔ دیکھیں او حرف عطف ہے، یختبر او یوسف، یا اس کی ٹیسٹ کی جائے یا اس کی وصف بیان کی جائے۔ علل اولا، اب علل اولا یعنی بہتر طریقہ یہی ہے۔ اب دیکھیں بعض کہتے ہیں یختبر اور یوسف دونوں ہو تو اولا ہے، یعنی اس کو آپ چکھیں بھی اور اس کی صفت بھی مالک سے کہیں کہ بیان کرے، اور بعض کہتے ہیں نہیں بھائی یختبر مستقل چیز ہے، وصف بتانا مستقل چیز ہے، دونوں کا ہونا ضروری نہیں، اولا یعنی بطریقہ اولا وصف کے ساتھ بھی اس کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ اخْتِبَارٍ، اگر کوئی شخص خرید کرتا ہے خوشبو والی چیز کو یا چکھنے والی چیز کو بغیر ٹیسٹ کے، ولا وصف، اور اس کی وصف بھی نہیں پوچھتا بیچنے والے سے، بناء علی الاصل، بیٹا کیوں خریدتا ہے بغیر ٹیسٹ کے؟ بنا رکھتے ہوئے اصل پر۔ اصل کیا ہے؟ وہ صحت ہو، کہ بھائی جو چیز بازار میں لے آیا ہے وہ صحیح ہوگی۔ جازہ کا فاعل کون ہے؟ خریداری، یعنی یہ خریداری بغیر ٹیسٹ کے جائز ہے۔ مال علم بہی، جب اس شخص کو علم ہو بہی، اس چیز کے صحیح ہونے کا، من غیر ہذہ الجہت، جہت سے مراد کیا ہے؟ ٹیسٹ کرنا، یعنی بغیر ٹیسٹ کے۔ کیسے بھائی؟ کبھی کوئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ چیز مزے کی نہیں ہے، کبھی اس کی آپ بناوٹ، اس کا کلر، یہ وہ دیکھ ہاں بھائی یہ صحیح ہے، کیونکہ انسان کے تجربے مختلف ہوتے ہیں۔ مال علم بہی، جب علم ہو اس چیز کے صحیح ہونے کا، من غیر ہذہ الجہت، نہ اس میں ٹیسٹ چکھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ۔ کل قوام، بیٹا قوام کا لفظی ترجمہ جو ہے کیا ہے؟ یعنی اس کی بناوٹ، ٹھیک، واللون، اس کی رنگت کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں وغیرہما، یا مثلا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے، آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا ہلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑھی ہے یا پتلی ہے، اس سے آپ کو کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ مما، ایسی اس کی آپ چیزیں دیکھیں، یختلف قیمت ہو، اس مبیع کی قیمت مختلف ہو جاتی ہے، بے اختلاف ہی، اختلاف ہی کی ضمیر جائے گی بیٹا مما کی ماں کی طرف، یعنی جس چیز کے مختلف ہونے اس کی قیمت مختلف ہو۔ وقیل لا یصح بیعہ، یہ قیل کہتا ہے کہ بھائی صحیح نہیں ہے ان چیزوں کی بیع، الا بالاعتبار او الوصف، مگر یہ کہ آپ اس کی ٹیسٹ کریں یا اس کی وصف بیان کریں۔ کغیر ہی، جیسے مشک وغیرہ کے علاوہ دوسری چیزیں، گائے بھینس خریدتے ہیں تو اس کو یا دیکھتے ہیں یا اس کی وصف بیان کرتے ہیں۔ للغرر، یہ للغرر علت بتا رہے لا یصح کی، یہ معاملہ کیوں صحیح نہیں؟ للغرر، اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، اس میں فراڈ ہو سکتا ہے۔ والازہر جواز البناء، یہ شہید ثانی کی فتویٰ ہے کہ قول اظہر یہ ہے کہ اس چیز کا معاملہ صحیح ہے۔ کیوں؟ البناء، ٹھیک، علی الاصل، ہم بنا رکھیں گے کس پر بیٹا؟ اصل پر۔ اصل یہ ہے کہ ہر چیز صحیح ہو، اصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز خراب نہ ہو۔ آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا آپ اپنے قومی قبائلی ریت و رسم سے نہیں نکلے ہیں، شادی آپ کو کرنی ہے، آپ کی بہن کہتے ہیں میں دیکھ کے آئی ہوں نا، شادی کر لو، تو اب آپ بھی مجبور ہیں، بہن کے سامنے، ماں کے سامنے آپ نے کہا بسم اللہ میں شادی کرتا ہوں۔ تو اصل یہی بنا تھی کہ لڑکی نابین نہیں ہوگی، یہی بنا ہے کہ وہ لڑکی لنگڑی نہیں ہوگی، یہی بنا ہے کہ اس لڑکی کے ماشاءاللہ دانت وغیرہ ٹھیک ہوں گے، دانت دیکھ کے آپ کو ڈر نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل تو انہی چیزوں پر بنا رکھی جاتی ہے نا، الا شذ و نظر کے کوئی عیب دار ہو۔ احالتاً علی مقتضی طبع، احالتاً یعنی ہم اس چیز کو حوالے کر دیتے ہیں کہ طبعاً، ٹھیک ہے، یہ چیز صحیح ہوگی۔ فإنہ امر مضبوط عرفاً،
بتحقیق کہ یہ طبع کے مطابق صحیح ہونا یہ ایک ایسی مضبوط بات ہے جو عرف کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہوگا. لا یتغیر غالباً، غالباً ان چیزوں میں بیٹا کوئی خرابی والی تبدیلی نہیں آتی. الا بعیب، مگر یہ کہ اس میں کوئی عیب ہو. فیجوز الاعتماد علیہ، پھر جائز ہے بھروسہ کرنا اس مقتضی طبع پر کہ یعنی یہ چیز جو میں خرید رہا ہوں یہ صحیح ہوگی. لارتفاع الغرر بہی، اس لیے کہ جو انسان کو دھوکہ ملنا تھا، فراڈ ملنا تھا، وہ ختم ہو جائے گا بہی، اس مقتضی طبع کو مد نظر رکھتے ہوئے. کل اکتفاء برؤیت ما يدل بعضه علی باقی، بھائی مثال دے کے سمجھائیں، نہیں تو سلیمان صاحب کہیں گے کہ میں مطمئن نہیں ہوا. آپ نے گندم کے چیک کرنے کا بیٹا اوزار دیکھا ہے؟ ایک اتنی لوہے کی چیز ہوتی ہے، وہ گندم کی بوری میں ڈالتے ہیں، اس سے کچھ گندم کے دانے نکل آتے ہیں، تو آپ وہ کچھ دانے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں پوری بوری صحیح ہوگی. حالانکہ پوری بوری تو آپ نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، اس کا کچھ حصہ دیکھا. انسان پوری دیگ نہیں کھاتا، چکھتا ہے، چکھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دیگ کیسی ہے. تو کہتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری چیز ہم چیک نہیں کرتے اس بنا پر کہ وہ صحیح ہوگی. کل اکتفاء، جیسے اکتفا کیا جاتا ہے برؤیت ما، ہم دیکھتے ہیں ایسی چیز یدل بعضہ علی باقی ہے جس کا کچھ حصہ اس کے باقی ماندہ حصے پر بھی دلالت کرتا ہے غالباً. کظاہر صبرت، بیٹا اناج کا ڈھیر جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو ممکن ہے ڈھیر کے اندر انہوں نے کچرا بھر دیا ہو، لیکن آپ ڈھیر کے ظاہری حصے کو دیکھ کے پورے ڈھیر کا معاملہ کر دیتے ہیں. وہ انموذج المتماثل، اور وہ چیزیں جو متماثل ہوتی ہیں، یعنی کیا، یعنی وہ چیزیں جس کے دانے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے مختلف دانوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. گندم، جو، چاول آپ خریدتے ہیں تو بیٹا کیا کرتے ہیں، توجہ، چلو میں تھوڑے سے چاول آپ نے لیے، ان کو دیکھا، سونگھا، بھائی پوری بوری دے دو، اس طریقے سے کرتے ہیں. اب اگر آپ کہیں اگر خراب نکلا ہے تو بھائی میرے خیار زندہ آباد، خراب نکلی تو اسلام نے آپ کو معاملہ توڑنے کی اجازت دی ہے، کیوں آپ کو دھوکہ ہوگا. وَيُنْجَبَرْ نَقْصُ بِالْخِيَارِ، اگر اس مبی میں کوئی نقص نکل آیا تو اس کا جبران کیا جائے گا خیار کے ذریعے. فَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا، اگر یہ مبیع معیب نکلی، بیٹا دیکھیں مبیع اور معیب کے الفاظ ایک ہی ہیں، صرف عین کو آگے پیچھے ہم نے کیا ہے. مبیع میں عین چلی گئی آخر میں، پھر معیب میں بے چلی گئی آخر میں. فَإِنْ خَرَجَ، خرج کا فاعل ہوا کی ضمیر وہ پلٹ رہی ہے مبیع کی طرف. اگر وہ مبیع معیب نکلی تخیر المشتری، تو مشتری صاحب کو اختیار ہے بین رد والعرش کہ وہ چیز واپس کرے اور پیسے لے لے، یا عرش بیٹا یعنی وہ تفاوت لے لے. عرش کی میں نے وضاحت خلاصے میں بھی بتا دی اور پہلے بھی پڑھ چکے. التفاوت بین الصحیح والمعیب ان لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختبار، اگر اس شخص نے تصرف نہ کیا ہو، بیٹا تصرف کا مطلب کیا ہے، زیادہ چھیڑ کھانی نہ کی اس مبی میں، ٹیسٹ کی حد تک تو کرے گا، تھوڑی سی اٹھائے گا، سونگھے گا، لیکن خود بھی سونگھی، باپ کو بھی سونگھائی، ماں کو بھی جا کے کہا امی یہ چیک کرو، پھر بیٹے کو بھی گلے پہ لگا کے پھر کہا بیٹا تمہارا غلط، اتنا اگر تصرف کیا تو پھر واپس کا حق نہیں ہے. لیکن ضرورت مطابق جو اس کو چیک کیا اس میں اس کو پتہ چل گیا تو واپس کر دے. وَيَتَعَيَّنُ الْعَرْشُ، بیٹا میری کتاب میں عرض کا لفظ لکھا ہے، عرض نہیں ہے عرش ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں کیا لکھا ہے. وَيَتَعَيَّنُ الْعَرْشُ، اور معین ہے کہ یہ تفاوت لے، اصل چیز کو واپس نہ کرے. کب؟ لو تصرف فیہ، اگر اس نے تصرف کیا ہے اس مبیع میں، کما فی غیر ہی من انواع المبیع، غیر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا، یہ جو مبیع ہم پڑھ رہے ہیں مشک وغیرہ کے علاوہ دوسرے مبیع میں بھی زیادہ تصرف کرے گا تو اس کو واپس کرنے کا حق نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْمُتَصَرِّفُ أَعْمَى، اگرچہ وہ خریدار وہ اندھا بھی کیوں نہ ہو، اندھے نے بھی اگر زیادہ تصرف کیا ہے تو بیٹا واپس نہیں کر سکتا. یہ اندھے کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اندھا زیادہ بھی تصرف کرے تو بھی اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے. شہید ثانی کہتے ہیں اس کو بھی اختیار نہیں ہے. لِتَنَاوُلِ الْأَدِلَّةِ لَهُ، اس لیے کہ یہ ادلے کون سے بیٹا جو کہتے ہیں تصرف کے بعد واپسی کا حق نہیں،
یہ شامل ہو جاتے ہیں لہو اندھے کو بھی. یہ عدم واپسی والے بیٹا ہم بصیر اور اندھے دونوں کو شامل ہو جاتے ہیں. خلافاً لسلار، سلار ایک عالم دین ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ حیث خیر الاعمى، انہوں نے نابینا شخص کو اختیار دیا ہے بین رد والعرش وان تصرف. انہیں کوئی شرطیاں نہیں لیں بیٹا، وسیلہ لے لیں. کہتے ہیں اگرچہ اندھا تصرف بھی کرے تو بھی اس کو اختیار ہے کہ وہ چیز واپس کرے یا وہ چیز عرش لے لے. وَأَبْلَغُوا فِي الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِهِ. ابلغو بیٹا ویسے اس کا ترجمہ ظاہری ہے بلیغ تر، لیکن آپ اس کا ترجمہ یوں کریں بطریق اولا. واپس کرنا بھی جائز ہے، عرش لینا بھی جائز ہے. کس چیز میں؟ من غیر اعتباری، جس چیز کو آپ نے بغیر ٹیسٹ کے خریدا ہے. ما یفسد باختبارہ، وہ خراب ہو جاتی ہے اگر اس کی ٹیسٹ کی جائے. مشک تو خراب نہیں ہوتا بیٹا، آپ نے توجہ ایک انگلی پہ مشک لگا یا سونگھا تو خراب نہیں ہوگا. کل بطیخ، بطیخ کا ترجمہ کیا؟ خربوز. جیسے خربوز ہے، والجوز اخروٹ ہے، والبیز انڈا ہے. لمکان ضرورت والحرج، ان کو بغیر ٹیسٹ کے خریدنا یہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکان اسی بات کی تقاضا کرتا ہے. مکان سے مراد کمرہ اور بازار نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا ہونا اس قسم کا. انڈے کو توڑو ہوئے تو پھر کیا کچھ بچے گا نہیں نا، پھر تو وہ بیچ نہیں سکتا ہے. خوب والحرج، اور توڑنے کے بعد اگر واپس کرو تو بیچارے بائے کو نقصان ہوگا. فَإِنْ اشترا ہو، اگر کوئی شخص انڈا خربوز اخروٹ خریدتا ہے فظہر صحیحاً، گھر جا کے اس نے توڑا اور وہ صحیح نکلا، فذاک، پھر تو ماشاءاللہ. ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ انڈا صحیح نکلے تاکہ صبح کو آج چھولے کی جگہ پر انڈا کھلایا جائے کاظم صاحب کو تاکہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. وَإِنْ ظَهَرَ فَاسِدًا، اور اگر یہ انڈا خراب نکلا اب کیا ہوگا؟ بعد کسر ہی، آپ نے اس کو توڑ بھی دیا. رجع بعرشہ، رجع کا فاعل بیٹا مشتری. مشتری صاحب جائے گا اور کہے گا کہ بھئی انڈے کی مجھے عرش دو. اگر یہ ثابت انڈا تھا تو اس کی قیمت 50 روپے، توڑنے کے بعد کچھ کام کا نکلا کچھ کام کا نہیں نکلا تو اس کی قیمت 25 روپے. 25 اور 50 کی نسبت کتنی ہے؟ آدھے کی. تو اس نے جتنی رقم پہ خریدا تھا، 10 روپے میں خریدا تھا تو وہ 25 نہیں لے گا، 10 کا آدھا، یعنی 5 روپے لے کے اپنی جیب میں رکھے گا، باقی اس انڈے کو بھی کھا لے گا. خوب. وَلَيْسَ لَهُ رَدْ، اب اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ٹوٹا ہوا انڈا جا کے دکاندار کے منہ پہ مارے اور کہے کہ مجھے اپنے پیسے دے دو. لِتَصَرُّفِ، اس لیے کہ اس نے تصرف کیا ہے اس میں. اِنْ كَانَ لَهُ قِیمَةٌ، بیٹا یہ عرش والی بات اس صورت میں ہے جب انڈا تھوڑا سا تاج محمد سر پیچھے کر لیں. خوب، اس لیے کہ ہاں یہاں پر ٹھیک ہے، اس نے جو انڈا توڑا ہے اگر اس کی کوئی قیمت ہوگی تو عرش لے گا. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَكْسُورِ قِیمَةٌ، لیکن اگر اس ٹوٹے ہوئے انڈے کی کوئی قیمت، اتنی تو بدبو ہے کہ پورا گھر بدبودار ہو گیا. اب کیا کریں؟ کالبیز الفاسد، جیسے خراب انڈا ہے. رجع بثمن اجمع، رجع کا فاعل بیٹا مشتری. مشتری پوری کی پوری قیمت اسے واپس لے لے گا. لبطلان البیع، اس لیے کہ بیع باطل ہو گئی. حیث لا یقابل الثمن مال، اس لیے کہ آپ نے جو رقم دی ہے بیٹا اس کے مقابلے میں آپ کو کوئی مال تو نہیں ملا نا. بھئی انڈا ملا تو بھی بدبودار. اب اگر وہ ثمن بائی کہ نہیں میں تو کھاؤں گا، یہ اکل مال بالباطل ہے. بھائی آپ کس عنوان سے یہ مال کھا رہے ہیں؟ فرض کریں اگر میں شہریہ لیتا ہوں اور آپ کو پڑھاتا ہوں تو شہریہ اس عنوان سے لے رہا ہوں کہ پڑھا رہا ہوں. لیکن اگر میں پڑھاؤں نہیں، ہر روز آ کے آپ کے ساتھ ایسی کچہری کروں اور پہلی تاریخ پہ جی جناب بہشتی صاحب مجھے شہریہ دے دیں، تو یہ شہریہ لینا میرے لیے جائز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اکل مال بالباطل ہے، اس کے مقابلے میں نے کچھ نہیں کیا ہے. وَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ مَفْسُوخًا مِنْ أَصْلِهِ، ہاں یہ بہت ہی اچھا نکتہ ہے جو خلاصے میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا. اب جب انڈا خراب نکلا بیٹا تو آیا عقد شروع سے ہی فاسد ہے؟ جمعے کے دن میں نے انڈا خریدا تھا اور اس کو میں نے اتوار کے دن کھولا تو وہ ٹوٹا خراب نکلا. آیا جمعے کے دن سے خراب ہے
یا اتوار کے دن سے یہ میرا معاملہ باطل ہو جائے گا۔ اگر جمعے کے دن سے میں باطل سمجھوں گا تو پھر جو لے کے آیا ہوں وہ بھی خرچہ میری جیب سے نہیں جائے گا، وہ بائیں سے جائے گا، کیونکہ یہ انڈا میری ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر میں کہتا ہوں جب ٹوٹا اور بدبودار نکلا تو ابھی معاملہ باطل ہے، تو یعنی جمعے کے دن سے لے کے اتوار تک جتنے اس پہ میں نے خرچے کیے وہ مشتری کی جیب سے جائیں گے۔ جب معاملہ صحیح تو یعنی یہ انڈا بھی میرا، اب اس کو سنبھالنا، اس کو اٹھانا، اس کا کرایہ سب میرے گردن پر آئے گا۔ وَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ مَفْسُوخًا مِنْ أَصْلِهِ، آیا یہ عقد اصل جس دن ہوا تھا اسی دن سے فاسد ہوگا؟ نظراً إلى عدم المالیتہ، نظر کرتے ہوئے کہ جناب سلیمان صاحب اس انڈے کی تو کوئی مالیت ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی قیمت والا ہے ہی نہیں، من حین العقد، عقد والے دن سے ہی۔ فَيَقَعُ، یقعُ میں ہوا کی ضمیر مستتر جو جا رہی ہے عقد کی طرف، پس یہ عقد باطل ہوگا ابتداءً جمعے والے دن سے ہی۔ او یطرأ علیہ الفسخ، یطرأ یعنی عارض ہوتا ہے۔ بھائی جمعے کے دن عقد فاسد نہیں تھا، جس دن میں نے توڑا اس دن عارض ہوا بطلان اس انڈے والے معاملے پر، عند الکسر جب توڑا، وظہور الفساد اور جب وہ فاسد نکلا، التفاتاً توجہ کرتے ہوئے الی حصول شرط صحت حین العقد۔ بھائی جب میں نے عقد کیا تھا، توجہ، تو ایجاب بھی بھائی میں نے پڑھا، قبول بھی مشتری نے پڑھا، اور بظاہر اصلی ہے کہ انڈا صحیح ہو، تمام شرائط موجود تھے تو یہ عقد صحیح تھا۔ وَإِنَّمَا تَبَيَّنَ الْفَسَادُ، بتحقیق کہ اس عقد کا فساد ظاہر ہوا بالکسر، جب ہم نے انڈے کو توڑا۔ فَيَكُونُ هُوَ الْمُفْسِدُ، ہوا کی ضمیر جائے گی بیٹا کسر کی طرف، پھر یہی توڑنا یہ مفسد ہے، یعنی یہ عقد کو خراب کرتا ہے۔ نظرون، آیا یہ عقد والے دن سے ہی باطل ہے یا ٹوٹنے کے بعد عقد فاسد ہے؟ اس میں نظرن بے معنی بحثن، اس میں بحث ہے۔ وَرُجْحَانُ الْأَوَّلْ وَاضِحٌ، فرماتے پہلا قول رجحان رکھتا ہے، یہ واضح کہ بھائی جب عقد کیا تھا تو حقیقت میں تو یہ انڈا جو ہے خراب تھا، جب انڈا خراب تھا تو عقد ہمارا واقعی نہیں ہوا ہے۔ لِأَنَّ ظُهُورَ الْفَسَاد، اس لیے کہ انڈے کا خراب نکلنا، کشف، اس نے کشف کر دیا ہے کس چیز کو؟ ان عدم المالیت، کہ یہ انڈا ملکیت میں آنے والا ہی نہیں تھا، فی نفس الامر، حقیقت میں، حین البیع، جب ہم نے بیع کی تھی۔ لا احدث عدمہا حینہ، بیٹا احدث کا فاعل کون ہے؟ کسر۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کیا ہے اس توڑنے نے ایجاد کیا ہے عدم مالیت کو، توڑنے کی وجہ سے مالیت ختم نہیں، بھائی نہیں ٹوٹتا تو بھی مالیت نہیں تھی، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے آنکھوں پر پردہ تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ حین ہو حین العقد حین الکسر، والصحت مبنیۃ علی ظاہر، اور صحت کو تو ہم نے ظاہر پر جو ہے کیا ہے بیٹا بنا رکھا تھا، لیکن حقیقت میں تو صحت نہیں ہے۔ وہ فی الدروس جزم بثانی، شہید اول نے کتاب دروس میں یقین پیدا کیا دوسرے قول کا، یعنی کیا؟ جس دن سے ٹوٹا ہے اس دن سے عقد باطل ہے، اس دن تک عقد صحیح تھا۔ وجعل الاول احتمالا، اور ابتدا سے ہی عقد کے باطل ہونے کو قول بھی نہیں کہا، احتمال کہا۔ بیٹا توجہ دھرو، احتمال اور قول میں کیا فرق ہے؟ قول کا مطلب ہے کہ کوئی مولوی کہنے والا ہے، احتمال کا مطلب ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے، ہمارے ذہن میں یہ خدشہ آتا ہے۔ تو کتاب دروس میں کہا کہ عقد والے دن سے ہی یہ باطل ہو، یہ ایک احتمال ہے۔ وظاہر کلام الجماعت، اور کہا کہ ہاں علماء کی کچھ عبارات ایسی ان سے بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی عقد باطل ہے، یعنی علماء نے صریح نہیں کہا لیکن کہا کہ ان کے الفاظ کو دیکھ کے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ وتظہر الفائدۃ، کاظم صاحب کہیں گے کہ میرے آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، سائیں بھی زبردستی بٹھائے ہوئے ہیں، ان دونوں قول کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی ابتدا سے باطل ہو تو بھی ثمن مشتری کو ملے گی، ٹوٹنے کے بعد باطل ہو تو بھی ثمن مشتری کو ملے گی۔ کہتے ہیں بھائی اس کا فائدہ بہت ہے، اگر ابتدا سے ہی آپ عقد کو باطل مانیں گے تو جتنے نقل و انتقال پہ خرچے ہوئے سب بائع کو دینے ہوں گے، اور اگر ٹوٹنے کے بعد آپ عقد کو باطل کہیں گے تو ٹوٹنے تک جتنے خرچے ہوئے چونکہ عقد صحیح تھا وہ مشتری کو خرچ کرنے پڑیں گے۔
ٹوٹنے کے بعد جو خرچے ہیں، مثلا اس چیز کو دفن کرنا ہے، شہر سے باہر چنگچی پہ لے جا کے پھینکنا، تو وہ بائے پر ہوں گے. تو یہ فرق ہے. فی معونت نقل ہی، بھائی فائدہ ظاہر ہوگا جو خرچہ کیا گیا اس مبیع کے نقل کرنے میں. کہاں سے نقل کیا؟ ان الموضع الذی اشتراہ، اس جگہ سے جہاں سے آپ نے خریدا ہے. فی ہے الی موضع اختبار ہی، فی ہے بیٹا خریداری والی جگہ سے لے کے ٹیسٹ والی جگہ تک. اگر 200 روپے کرایہ آپ نے خرچ کیا ہے، فعلی الاول، اگر آپ اس عقد کو ابتدا سے ہی باطل مانیں گے، علی البائع، تو یہ خرچہ کس پر ہوگا؟ مومن علی بائع پر ہوگا. وعلی الثانی، لیکن اگر دوسرے قول کے آپ قائل ہوتے ہیں کہ ٹوٹنے کے بعد عقد باطل ہے، علی المشتری، تو یہ خرچہ مشتری صاحب پر ہوگا. لوقوع ہی، اس لیے کہ یہ جناب نقل واقع ہوا ہے فی ملک ہی، مشتری کی ملکیت میں. ویشکل، فرماتے یہ بات مشکل ہے جو آپ نے کہا کہ مشتری کی ملکیت. بھائی مشتری کی ملکیت اس وقت ہوتا ہے جب یہ انڈا صحیح نکلتا، یہ تو صحیح نہیں نکلا. بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِلْبَائِعِ، یا یوں کہیں کہ یہ انڈا اگرچہ بائع کی ملکیت ہے، حِينَئِذٍ، اس صورت میں بھی. یعنی کیا؟ اگر اول بھی آپ ابتدا سے عقد کو باطل مانتے ہیں بیٹا، تو بھی انڈا تو واقعی بائع کی ملکیت ہے، لیکن وہاں سے آپ اپنے گھر تک لے آئے کہ آپ کو بائع نے کہا لے جاؤ. اگر بائع کہتا تو بائع خرچہ دیتا، آپ تو خود لے آئے تو خرچہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. لیکن نقلہ بغیر امر ہی، نقل کی فائل مشتری کی طرف جائے گی، ہو کی ضمیر مبیع کی طرف جائے گی، امر ہی کی ضمیر بائع کی طرف. مشتری نے مبیع کو نقل کیا ہے بائع کے کہنے کے بغیر. فلا یتجہ رجوع علی البائع، پس بہتر سزاوار نہیں ہے کہ رجوع کیا جائے کس پر؟ بائع پر، بالمعونت، اس خرچے کا. وَقَوْنُ الْمُشْتَرِي ہونا جاہل استحقاق المبیع، اور یہ کون یہاں سے دلیل ہے کہ بھائی وہ خرچہ جو ہے کیا ہے بائع کو دینا پڑے گا. بھائی مشتری صاحب ہونا جب مبیع خراب نکلتی ہے، اس میں ایسے ہے جیسے کہ یہ بیچارہ جاہل تھا کہ یہ مبیع بائع کی یا کسی اور کی. اس نے بائع سے بکری خریدی، راستے میں آیا کسی اور نے اس کو گلے سے پکڑ لیا کہ یہ بکری تو میری رات کو چوری ہو گئی تھی. تو وہاں پر مشتری بکری بھی اس مالک کو دے دے گا، اور اس گاڑی والے کو کرایہ بھی مشتری دے گا. پھر مشتری جا کے بائع سے اصل و رقم بھی لے لے گا اور کرایہ بھی لے لے گا. حالانکہ وہاں بھی اس کے امر کے بغیر اس نے نقل کیا تھا، لیکن چونکہ یہ کسی اور کی تھی تو یہ خراب والی صورت میں بھی یہی پوزیشن ہے. حیث یرجع، جبکہ رجوع کرے گا مشتری بما غرم، غرم بمعنی خرچ، جتنے بھی اس نے خرچ کیے ہیں. انما یتجہ مع الغرور، کہتے یہ بات بائع پر رجوع کرنے والی اس صورت میں ٹھیک ہے جب بائع نے دھوکہ دیا ہو. کیسے؟ بھائی انڈے کل تو میری مرغی نے دیے ہیں، تو ایک دن میں تو بیٹا انڈے خراب نہیں ہوتے ہیں. اگر اس قسم کی اس نے باتیں بتائی ہیں تو وہ خرچہ دے گا. لیکن اس نے کہا کہ بھائی مرغیاں بہت ساری ہیں، پتہ نہیں کل کا انڈا ہے، پچھلا انڈا ہے، صحیح ہے، خراب ہے، مجھے پتہ نہیں، تو پھر لے جائے گا تو مشتری خود خرچہ کرے گا. وہ منفی ہونا، جبکہ یہ غرور اور دھوکہ تو یہاں پر منفی ہے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں. اشتراک ہما، اس لیے کہ بائع مشتری دونوں شریک ہیں فی الجہل، جہل میں. بائع کو بھی پتہ نہیں کہ انڈا صحیح ہے یا خراب ہے، مشتری کو بھی پتہ نہیں. ولو ارید بہا، لیکن اگر اس معونت سے آپ بیٹا ٹوٹنے کے بعد والا خرچہ سمجھتے ہیں، توڑنے سے پہلے والا خرچہ نہیں، توڑنے کے بعد والا خرچہ. معونت نقل من موضع الکسر، ٹوٹنے والی جگہ سے جو اس کو نقل کیا جائے گا. لو کان مملوکن، اگر ٹوٹنے کے بعد بھی اس کی تھوڑی بہت بیٹا کیا ہے رقم ہو سکتی ہے. وہ طلب مالک ہو، اور وہ بائع کہتا ہے بھئی جیسا بھی ٹوٹا انڈا ہے مجھے پہنچا کے جاؤ، ٹھیک ہے. مالک ہو نقل او ما فی حکم ہی، یا کہتے ہیں میری طرف بھیجو نہیں، وہیں پر کوئی زمین میں گڑھا کھودو، اس کو دفن کر دو. ان عکس الحکم، تو پھر حکم جو ہے کیا ہے بیٹا الٹ ہو جائے گا. الٹ ہو جائے گا یعنی کیا؟ پھر جو ہے کیا ہے یہ جناب کس پر ہوگی؟ یہ بائع پر ہوگی. اگر ہم کہتے ہیں کہ ابتدا سے ہی یہ عقد باطل ہے. واتجہ کون علی البائع، اور پھر بہتر ہے کہ یہ خرچہ کس پر ہو؟ بائع پر ہو. مطلقہ، یعنی چاہے عقد ابتدا سے باطل ہو،
چاہے جو ہے کیا ہے جناب عقد جو ہے کیا ہے بیٹا بعد میں باطل ہو، ہم کہیں کہ جس دن سے توڑا ہے اس دن سے باطل ہے۔ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ عَلَى التَّقْدِيرَيْن، اس لیے کہ بیع دونوں صورتوں میں جو ہے کہ وہ باطل ہے۔ وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي، اور یہ احتمال دینا کہ یہ خرچہ مشتری پر ہوگا، لِكَوْنِهِ مِنْ فِعْلِهِ، اس لیے کہ توڑا مشتری نے ہے، وَزَوَالِ الْمَالِيَةِ عَنْهُمَا، اور اب اس خراب انڈے کا نہ مالک بائع ہے نہ مشتری ہے، مشترکن ایضاً یہ بھی مشترک ہے، بین الوجہین، چاہے ابتدا سے باطل مانے چاہے کہ توڑنے کے بعد باطل مانے۔ وَكَيْفَ كَانَ، بھائی جس طریقے سے بھی ہو، فَبِنَاءُ حُکْمِهَا، اس معونت کے حکم کی بنا رکھنا دونوں صورت میں، ابتدا سے باطل ہو یا توڑنے کے بعد باطل ہو، لَيْسَ بِوَاضِحٍ، یہ واضح نہیں ہے۔ وَرُبَّمَا قِيلَ بِظُهُورِ الْفَائِدَةِ أَيْضًا، کہتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ دونوں اقوال کے یہاں پر بھی فائدہ ظاہر ہوگا، فِيمَا لَوْ تَبَرَّأَ الْبَائِعُ مِنْ عَيْبِهِ، اگر بائع کہتے ہیں کہ بھائی میرا اس کے عیب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسی ہے یہ تمہاری ہے، فَيَتَّجِهْ، تو پھر بہتر ہے کون تلفہ من المشتری، کہ اس چیز کا تلف ہونا مشتری کی طرف سے ہوگا، یعنی مشتری کو نقصان ہوگا، الثانی، اگر توڑنے کے بعد عقد باطل ہو، دون الاول، لیکن اگر ابتدا سے ہی عقد کو باطل مانے تو بائع اگر بری و ذمہ بھی ہوتا ہے تو بھی یہ بائع کے جو ہے جیب سے جائے گا۔ وَيُشْكَلْ صِحَّةُ بَيْعِ شرط، اور احتمال ہے صحت و شرط، یہ شرط تبری والی صحیح ہو، اس میں ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تقدیر فساد الجمی، اگر یہ پورا کا پورا انڈا فاسد نکلا، کچھ بھی اس میں کھانے پینے کی چیز نہیں نکلی، لے منافعات ہی، اس لیے کہ اگر یہ پورا کا پورا فاسد ہے تو یہ منافعات رکھتا ہے، لے مقتضی العقد، عقد کے تقاضا کے ساتھ، اذ لا شیء فی مقابلۃ ثمن، اس لیے کہ اس ثمن کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ہے جو ثمن بائع کے لیے حلال کرے، فیکون اکل مال بالباطل، تو یہ تو گویا کہ اکل مال بالباطل ہو جائے گا۔ وفیما، اور اسی طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لو رضی بہ المشتری بعد الکسر، اگر مشتری راضی ہو جاتا ہے کہ بھئی جیسا بھی خراب انڈا ہے یہ میرا ہے، کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وفیہ ایضا نظر، اس میں بھی یعنی رضایت مشتری عقد کو ٹھیک نہیں کرے گی، اس میں بھی اگر کوئی شخص کہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہوگا عقد، اعتراض ہے، لأن رضا بعد الحکم بالبطلان، اس لیے کہ جب یہ انڈا خراب نکلا تو ہم نے حکم لگا دیا کہ یہ عقد باطل ہے، اب اگر مشتری راضی بھی ہوتا ہے لا اثر لہ، تو رضایت مشتری کے لیے کوئی بھی اثر نہیں ہے، نتیجے میں یہ عقد باطل ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔